قال فرمایا فخذ آپ لیجئے اربعۃ من الطیر 4 پرندے لے لیجئے فسرہن الیک پھر اسے آپ اپنے آپ سے مانوس کر لیں یعنی اس کی پرورش کریں. مفسرین فرماتے ہیں کبوتر، کوا، مور اور مرغ یہ 4 پرندے آپ نے لیے. فسرہن الیک اس لیے فرمایا گیا کہ آپ جب کسی پرندے یا جانور کی پرورش کرتے ہیں اور چند دن آپ اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو شکل یاد رہ جاتی ہے. اب پرندوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن انسان اپنے پرندے کو پہچان لیتا ہے. تو یہ آپ کو اس لیے کیا گیا تاکہ جب یہ پرندے دوبارہ پیدا ہوں تو آپ انہیں دیکھ کر مزید آپ برکتیں حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مزید آپ کا یقین اور مضبوط ہو جائے کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے ذبح کیے تھے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر ان پرندوں کا قیمہ کیجئے اور ایک ایک جز جبل کے معنی پہاڑوں پر بکھیر دیجئے. آپ نے ان پرندوں کو کاٹا، ذبح کیا، قیمہ کیا اور ان کا تمام قیمہ مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر آپ نے ڈال دیا. لیکن سر آپ کو حکم یہ تھا کہ سر جو ہے یہ اپنے پاس رکھنا ہے. تو ہر پرندے کا سر آپ کے پاس تھا. ثم ادعوہن یأتینک سعیا پھر آپ ان پرندوں کو پکاریں یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَاعْلَمْ اور مزید جان لیجئے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. آپ نے آواز دی یا ایھا الدیک اے مرغے، یا ایھا الغراب اے کوے، یعنی آپ نے گویا کہ اس طرح پرندوں کو پکارا، اے کر کے پکارا، اے مرغے، اے کوے. اور آپ کا یہ پکارنا تھا کہ چاروں طرف سے گوشت کا قیمہ اڑنے لگا، چاروں طرف سے قیمہ اڑنے لگا. مفسرین فرماتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ہواؤں میں قیمہ مل رہا ہے اور ملنے کے بعد اللہ کی شان ہر پرندے کا قیمہ جدا ہو گیا. اور پھر ایک پرندہ ہے تو اس کے پر کا قیمہ بھی ہے، ٹانگ کا قیمہ بھی ہے. تو ہر پرندے کا قیمہ جدا ہو کر، پروں اور ٹانگوں کا قیمہ جدا ہو کر ہوا کے اندر ہی پورا پرندہ تیار ہو گیا. اور یہ نیچے آئے اور یہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے. لیکن سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے تو ان کی گردنیں بغیر سروں کے تھی. اللہ کی قدرت پر قربان جائیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ پرندے آئے اور انہوں نے اپنی گردنیں اپنے سروں سے ملائی، اللہ کی قدرت سے سر جڑ گئے اور وہ پرندے اپنی بولیاں بولنے لگے. ان تینوں واقعات میں جو عبرت ہے وہ عبرت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھا جائے، اور خصوصاً اس بات کا درس بھی ہے کہ جو رب پرندوں کو قیمہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اے لوگوں یہ جان لو کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب تم مر کر قبر میں چلے جاؤ گے اور ہڈیاں اگر گل سڑ بھی گئی، مٹی مٹی ہو گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کل بروز قیامت زندہ فرمائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور جیسی کرنی ویسی بھرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. کہ نیکی ضائع نہیں جائے گی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، جزا دینے والا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اعمل ما شئت کما تدین تدان، تو جو بھی کر لے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کا تصور کرے اور مرنے سے پہلے توبہ کر لے. جب مرنے کا وقت نہیں معلوم تو ابھی اور اسی وقت توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائے اور رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے. ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ،
ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے، انبتت 7 سنابلا، وہ ایک دانہ 7 بالیاں 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں تو اس سے ایک گندم کا پودا نکلتا ہے، اور جس پر گندم کے دانے لگتے ہیں اسے بالی کہتے ہیں۔ ایک دانہ آپ نے خاک میں ملایا تو اس سے ایک پودا نکلا جس میں 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایک کے بدلے آپ کو 700 عطا کیے گئے۔ یہاں پر ایک مثال سمجھائی گئی کہ جس طرح ہم ایک دانہ زمین میں بو دیتے ہیں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے یہ دانہ فنا ہو گیا، زمین کے اندر چلا گیا، مگر اس کا ثمرہ، اس کا پھل ایک کے بدلے 700 میں ملتا ہے۔ کوئی اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا، وہ 1 روپیہ مجھ سے چلا گیا، لیکن اس ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 عطا فرماتا ہے۔ جیسا اخلاص، ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے اور بڑھا دے۔ کوئی 700 میں اللہ کی رحمت منحصر نہیں ہے، وہ جسے چاہے 700 عطا فرمائے اور جسے چاہے اس سے زیادہ عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم پھر لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور کسی کو ستاتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے، ان لوگوں کے لیے یہ فضیلت بیان ہوئی۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مظلوم کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کی مدد کر لیتے ہیں تو پھر جب دیکھو احسان جتلاتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، بسا اوقات وہ طنزیہ جملے بھی کہہ دیتے ہیں جس سے سامنے والے کی عزت مجروح ہوتی ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اصول بیان کیا، ارشاد فرمایا قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور معافی مانگ لینا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعها اذی، کہ جس کے بعد ستانا ہو۔ یعنی کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے، آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، لیکن آپ اس سے معذرت کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ صدقہ دینے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد اس کو ستایا جائے، تانے دیے جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اس سے معافی مانگ لے۔ اس سمجھانے کے لیے عرض کیا گیا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دے، خیرات بھی کرے، اور اپنی نمازیں اور اپنی عبادتیں ضائع نہ کرے۔ اب اگر کسی سے کہا جائے کہ ریاکاری نماز میں نہ کرو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نماز ہی چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کی اصلاح کرو۔ اسی طرح صدقے کا بھی یہی حکم ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، حلیم ہے، حلم والا ہے، وہ تمہاری نافرمانیوں پر بھی گرفت فوراً نہیں فرماتا۔ 2 باتیں یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، اگر تم صدقہ نہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صدقوں کا حاجت مند نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تم صدقہ دو گے تبھی ہی غریب کا پیٹ بھرے گا۔ وہ اگر چاہے تو تمہیں غریب کر دے اور اسے مالدار کر دے۔ وہ غنی ہے، حلیم ہے، اس کی ڈھیل سے عبرت حاصل کرو اور توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ گرفت فرمائے۔ کہ اس وقت تم کنجوسی کرتے ہو،
اور تمہاری پکڑ نہیں ہوتی تو وہ حلیم ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب گرفت فرماتا ہے تو اس کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچانے کی دنیا میں کسی کو طاقت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور ستا کر، تانے دے کر اپنی نیکی کو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے۔ تو جس طرح ریاکار کا صدقہ ضائع چلا جاتا ہے، دکھاوے کی نیکی قبول نہیں ہوتی، ویسے ہی صدقہ کر کے، خیرات کر کے احسان جتلانا بھی صدقے کو ضائع کر دیتا ہے۔ ریاکاری کی آفت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی مزید معلومات آپ حاصل کرنا چاہیں تو کیسٹ حاصل کریں، یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے۔ ریاکار یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو، وہ اگر کسی غریب کی مدد کرے تو بتائیے اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی صدقہ کر کے احسان جتلانے والے کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ فَمَثَلُهُ، پس ایسے شخص کی مثال، کمثل صفوان، جیسے مثال ایک چکنے پتھر کی، چکنی چٹان کی، صفوان چکنا پتھر، چکنی چٹان، علیہ تراب، جس پر مٹی ہو، تراب مٹی، فاصابہ وابل، پھر اس پر تیز بارش گزرے۔ اب ذرا تصور کریں کہ پہاڑوں پر، وہ پہاڑ کہ جن کی چٹانیں چکنی ہیں، یہ چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر اگر مٹی کا ڈھیر جم جائے اور کوئی اس پر اپنی فصل اگا دے، تیز بارش آئے گی تو مٹی بھی بہہ جائے گی اور اس کی فصل بھی بہہ جائے گی۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بس وہ تیز بارش آئی اور اس نے صلدا بنا دیا، یعنی اس پتھر کو دوبارہ چکنا کر دیا، ساری محنتیں ضائع ہو گئیں۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو انہوں نے محنتیں کی اس سے انہوں نے کچھ نہ پایا، محنتیں ضائع ہو گئیں۔ ایسے ہی دکھلاوا کرنے والا محنت کرتا ہے لیکن اس کے عمل کا کوئی ثواب نہیں دیا جاتا۔ ایسے ہی صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا جو احسان جتلا رہا ہے یا طنز و طعنے دے کر اس غریب کے دل کو دکھا رہا ہے، تو ایسا شخص اپنی محنت سے کوئی صلہ کل بروز قیامت نہیں پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔